پاکستان بنا رہا ہے اپنا نیشنل ڈے۔ اس موقع پر اسلام آباد میں پاکستان کی سینا نے اپنا دمخم دکھایا اور دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ایک پارٹی کی گئی۔ بھارت کے سخت اعتراض کے باوجود اس پارٹی میں پاکستان کی اور سے کشمیر کے سبھی الغاوادی نیتاؤں کو دعوت دی گئی۔ بھارت بار بار کہتا ہے کہ بھارت پاکستان کے مسئلوں میں الغاوادیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے آج الغاوادیوں کو گلے لگایا۔ اس طرح پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ہندوستان کے ساتھ رشتے بہتر کرنے کو لے کر وہ کتنا گمبھیر ہے۔ یونیفارم میں سینکڑوں جوانوں کی قدم تال، آسمان کی اونچائی ناپتے ہوائی جہازوں کا دستہ، ہوا میں رنگین لکیریں بناتے ایئر کرافٹ، یہ جنگی ٹینکوں کی دوڑ، یہ فوجی ہیلی کاپٹروں کی اڑان، یہ تصویریں ہیں پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد کی، یہ تصویریں ہیں پاکستان ڈے پر ہوئے پریڈ کی۔ یہ پریڈ بہت خاص ہے، یہ وہ پریڈ نہیں ہے جو ہر سال ہوتی ہے، یہ پریڈ 7 سال بعد ہو رہی ہے، کیونکہ پچھلے 7 سال سے دہشت گردی نے پاکستان کے اس جشن کا راستہ روک رکھا تھا۔ بہرحال آج پاکستان کے لیے موقع پڑا تھا، پاکستان نے اپنی طاقت دکھائی، پاکستان کے راشٹرپتی اپنی عوام سے مخاطب ہوئے، انہوں نے ہندوستان سے دوستی کی بات کی، لیکن یہ بھی کہا کہ پہلے کشمیر کا مدعا حل ہونا چاہیے۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ برابری کی سطح پر پرامن دوستانہ تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے۔ ہم بھارت کے ساتھ بھی دوستی کے خواہش مند ہیں اور اس کے ساتھ بات چیت کے ذریعے کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں کے عین مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ہی حل ہو سکتا ہے، اور یہی حل علاقائی سلامتی اور خطے میں پائیدار امن کی واحد بنیاد ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا، دوسری طرف دلی میں حریت کو گلے لگا کر ہندوستان کو منہ چڑھا رہا تھا۔ پاکستان ہائی کمیشن میں ان حریت نیتاؤں کو دعوت دی گئی تھی جو ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر ہندوستان کی حکومت پر بار بار سوال کھڑے کرتے ہیں، اور پاکستان کے ہائی کمشنر میڈیا سے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بھارت سرکار کو تو کوئی اعتراض نہیں، آپ ناحق ایشو کیوں بناتے ہیں؟ دیکھیں، میں پھر گزارش یہی کروں گا اپنے میڈیا کے لوگوں سے کہ ایک جو نان ایشو ہے اس کو ایشو نہ بنائیں۔ پاکستان ڈے کے جلسے کے لیے پاک ہائی کمشنر کی اور سے میروائز عمر فاروق، سید علی شاہ گیلانی، شبیر شاہ اور یاسین ملک جیسے تمام الغاوادی نیتاؤں کو دعوت دی گئی۔ پاکستانی اچایکت کی دعوت اور میزبانی سے اتساہت ہو کر الغاوادی نیتا بھی پاکستان کے مسئلے میں اپنی اہمیت ثابت کرنے میں جٹے نظر آئے۔ حریت سپورٹ کرنا چاہتی ہے، ہم ایک پل اور ایک برج کا کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ دونوں دیشوں کے درمیان جو یہ تلخیاں ہیں، جو دوریاں ہیں، ان کو کم کیا جا سکے، لیکن وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہماری بھی بات سنی جائے۔ ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہم ان سے رہے، جہاں پیس ہو، ڈیولپمنٹ ہو، لوگوں کا شاندار مستقبل ہو، تو کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہندوستان اور پاکستان اور کشمیریوں کا مستقبل بھی بن جائے گا اور یہاں پر حالات بھی ٹھیک رہیں گے۔ لیکن بھارت سرکار کی اور سے پاکستان ہائی کمشنر کو بھی کڑا جواب دیا گیا اور الغاوادیوں کو بھی۔ ودیش منترالے کے پروکتا نے پہلے تو پاکستانی اچایکت کو مشورہ دیا کہ بھارت کی بات بھارت کو ہی کرنے دیں، اور دوسرا الغاوادیوں سے دو ٹوک کہہ دیا کہ بھارت اور پاکستان کے مسئلوں میں کسی بھی تھرڈ پارٹی کا کوئی رول نہیں۔ You know, the government of India prefers to speak for itself, having repeated it on so many occasions that there should be no scope for misunderstanding or misrepresenting India's position on the role of the so-called Hurriyat. Let me reiterate, there are only 2 parties and there is no place for a third party in resolution of India-Pakistan issues. The only way forward
for proceeding on all outstanding issues is a peaceful bilateral dialogue within the framework of the Simla Agreement and Lahore Declaration. पाकिस्तान की नीयत का अंदाजा इसी बात से लगाइए। दिल्ली में पाकिस्तान डे के जलसे में शामिल होने के लिए हाल ही में जेल से छूटे मसरत आलम को ही दावत दी गई थी। वो मसरत आलम जिस पर 2008 से 2010 में भारत विरोधी मुहिम चलाने का आरोप है, जिसके भारत विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पत्थरबाजी में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। हालांकि मसरत ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो पाकिस्तान के जश्न में शरीक नहीं हो पाएगा। दावत पे जाने से या न जाने से इस पे कोई असरअंदाज नहीं होगा। हमारा एक मौक़िफ़ है, तो हिंदुस्तान के लोगों को, वहाँ के नेताओं को, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात को समझ लेना चाहिए कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। आज पाकिस्तान डे, वो तारीख जब मोहम्मद अली जिन्ना की पहल के चलते 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन आया था और अलग मुल्क के तौर पर पाकिस्तान के जंग का रास्ता साफ हुआ था। लेकिन इस अहम दिन पर भी पाकिस्तान ने दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे हिंदुस्तान के दुश्मनों से बातचीत करना पसंद किया। और ये सब तब है जबकि सुबह ही खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखकर नवाज शरीफ को पाकिस्तान डे की बधाई दी थी। आपसी बातचीत से मसले हल निकालने का सुझाव दिया था। जम्मू से रमन सानी के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली।